السلام علیکم دوستو، رمضان کریم مبارک، احکام رمضان المبارک۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ توحید و ایمان کے بعد پہلا فرض نماز پڑھنا، دوسرا فرض زکوٰۃ دینا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ روزے کی نیت، روزہ رکھنے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی نیت نہ کی اور پورا دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کی حقیقت، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کے ارادے سے سحری کھا لی تو اس کی نیت ہوگی اور روزہ درست ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے۔ اگر کسی شخص نے رات کو نیت نہ کی ہو تو دن کو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ روزہ، جی ہاں، روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے: کان اور ناک میں دعا ڈالنا، منہ بھر کہہ آ جانا، کولی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلے جانا، کوئی ایسی چیز نکل جانا جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی ہو جیسے لکڑی، لوہا، کچا گلے کا دانہ، سگریٹ، حقہ، بیٹری پینا، بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہو، پھر کثرت کھا پی لیا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا اور روزہ افطار کر لیا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر بغیر بھولے بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے، اور کفارہ بھی۔ انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً بغیر ضرورت استعمال کیا جائے تو قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی، لیکن اگر مجبوری سے کیا جائے تو صرف قضا لازم ہوگی۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، متواتر 60 روزے رکھے اور بیچ میں ناگا نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تمام دن حالت میں جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا بھی مکروہ ہے۔ رگوں سے خون نکلوانا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا روزہ بھی مکروہ ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ روزہ میں لڑنا، جھگڑنا، گالی بکنا، انسان کو یا کسی بے جان چیز کو یا حیوان کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا: مسواک کرنا، سر، دھڑ یا مونچھوں پر تیل لگانا، آنکھوں میں دعا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، بھول کر کھا پی لینا، کان میں پانی چلا جانا، سوتے ہوئے احتلام غسل کی حالت میں ہو جانا، خود بخود کہہ آ جانا، دانتوں میں سے خون نکلنا مگر حلق میں نہ جانا، اس سے روزہ حلق نہیں آتا۔
خواب میں یا صحبت کرنے سے غسل کی حاجت ہوگی اور صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزہ میں حلل نہیں آیا۔ وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، مگر تندرست ہونے پر رمضان کے بعد اس کا قضا لازم ہے۔ حاملہ عورت کو روزہ رکھنے سے اپنی جان کی یا پیٹ میں بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کے بعد بھی قضا کر لے۔ جو عورت اپنے یا کسی غیر بچے کو دودھ پلاتی ہو، اگر روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا یا تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کی سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، مگر تکلیف نہ ہو تو بہتر ہے سفر میں روزہ رکھ لے۔ ہاں، اگر کسی کو ساتھوں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ بے حالت روزہ سفر شروع کیا ہو تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے واپس آ گیا ہو تو باقی دن بے وجہ احترام رمضان کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ مسافر نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور وطن میں ایسے واپس آ گیا جبکہ روزے کی نیت بھی ہو سکتی تھی، لازم ہے کہ روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ آ جائے کہ مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے خیال میں زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، مگر قضا لازم ہوگا۔ عورت کے لیے حیض ماہواری کے دنوں میں اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے تو اس دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس دنوں میں سے روزہ نہ رکھنے کے بعد قضا کر لے۔ اگر کوئی آدمی اس قدر بوڑھا ہو گیا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو تندرست ہونے کی امید بھی نہیں، تو ایسے شخص روزہ چھوڑ دے اور اس روزوں کو فدیہ ادا کر دے۔ تنبیہ: بیمار، مسافر اور حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے اور کھانے پینے کی اجازت ہے، ان پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ان سب کے سامنے کچھ پیتے نہ پھریں۔ فدیہ کیا ہے؟ ہر روز بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے بدلے گلا دے دے یا اس کی قیمت ادا کرے یا کسی مسکین کو پیٹ بھر 2 وقت صبح شام کا کھانا کھلا دے، فدیہ کہلاتا ہے۔ روزے کی قضا: کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا اور جب عذر ختم ہو جائے تو جلد قضا کر لینا چاہیے کیونکہ زندگی اور صحت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھے اور یا ایک دو کر کے قضا کرے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یہ مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ وہ قضا شدہ روزے رکھ سکے اور مر جائے تو اس کے لیے ذمہ قضا لازم نہیں۔ سفر سے لوٹتے اور بیماری سے شفا پانے کے بعد جتنے دن زندگی کے ملے اس سے ہی اتنے ہی دنوں کے قضا لازم ہوگا۔ سحری: روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت اور موجب و اجر و ثواب ہے۔ نصف رات کے بعد جس وقت بھی سحری کھائیں سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر رات میں سحری کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح صادق ہونے سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں ہی کر لینا کافی ہے۔ افطاری: سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب بادل وغیرہ کی وجہ سے شبہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے اور 3 منٹ کی احتیاط تو بہرحال کر ہی لینی چاہیے۔ کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا افضل ہے اور کسی دوسری چیز سے افطار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افطار کی مسنون دعا: حدیث میں یہ دعا بھی منقول ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ تراویح: جی ہاں، تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی فرض و سنت کے بعد 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ محلہ کی مسجد میں بعد جماعت ہوتی ہے اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہوگی۔
اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا، اگر محلے میں ہی میں جماعت تراویح نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ نماز اور تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے یا ملے مگر سنانے پر اجرت مانگے تو اس کی اقتدار میں نماز تراویح نہ پڑھی جائے، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا دینا حرام ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کی جائے۔ اگر حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھ چکا ہو تو اس کو دوسری مسجد میں بھی اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ جس شخص کی کچھ رکعت تراویح رہ گئی ہوں تو اسے وتر کی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، باقی ماندہ تراویح کی نماز بعد پوری کرے۔ قرآن کی اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں سخت گناہ ہے۔ ایسی صورت میں نہ امام کو ثواب ہوتا ہے نہ مقتدیوں کو۔ صحیح مخارج حروف اور قواعد و تجوید کا لحاظ رکھ کر قرآن کریم سنایا جائے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو ضروری حاجات کے سوا جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہوں، جیسے پیشاب بہانے کی ضرورت یا غسل واجب اور وضو کی ضرورت، مسجد کے باہر جانے کی اجازت نہیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مغدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں کے محلے میں اور چھوٹے دیہات کی پوری بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب پر سنت کا وبال رہتا ہے، اور کوئی ایک بھی محلے میں اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے۔ اعتکاف میں کوئی بھی عبادت مقرر نہیں، بلکہ ذکر و اذکار، توبہ استغفار، تلاوت قرآن کریم اور دعا و نوافل نماز میں مشغول رہنا چاہیے۔ اعتکاف میں واعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم یعنی پڑھنا پڑھانا بھی جائز ہے، البتہ لڑائی جھگڑا اور فضول باتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سیاسی گفتگو اور اخبار پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف گیا ہو اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو نماز جمعہ کے لیے وقت کا اندازہ کر لے، ایسے وقت مسجد سے نکلے جس سے وہاں پہنچ کر سنتے ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ اگر کچھ زیادہ دیر جامع مسجد میں لگ جائے تب بھی اعتکاف میں خلل نہیں آتا۔ معتکف بلا ضرورت طبی یا شرعی تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ مخواہ نکلے یا بھول کر، ایسی صورت میں اعتکاف کی قضا لازم ہے۔ اگر رمضان المبارک آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے تو رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے، اور عید کا چاند نظر آ جائے تب اعتکاف ختم کر کے مسجد سے باہر نکلے۔ غسل جمعہ یا صرف میل پسینہ دور کرنے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کو جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہے احکام رمضان المبارک۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، احکام رمضان المبارک۔